اور تمام جنتا کانپور کی چل پڑی ہے قبرستان کی طرف. مسلمان بھی چلے ہیں, منشی بھی چلا ہے, پیشکار بھی چلے ہیں, وکلا بھی چلے, جج بھی چلا, ادھیکاری بھی چلے, سب کانپور کی اس قبرستان میں داخل ہوئے جہاں بچے مسلمان شہید دفن کیے گئے تھے. اس جج کے آرڈر پر کوئی انگریزی سپاہی نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا, اور مٹی کو جب ہٹانا شروع کیا اور جب تختے کو ہٹایا تو کیا دیکھا, قسم رب ذوالجلال کی, جج اش اش کرنے لگا. جج نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جو بچے ہفتہ روز پہلے شہید کر دیے گئے تھے وہ بچے اپنے قبروں میں زندہ کھیل رہے ہیں. اس لیے شاعر لکھنے پر مجبور ہو گیا, شہید مرتے نہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں, زمین کھود کے دیکھو تو زندہ پائے. شہید کا مقام ہے, یہ شہید کا مرتبہ ہے. جج حیران ہو گیا اور کہا, اعلان کیا ان کی مسجدیں بنا کر دی جائے, ان کا مسجدیں بنا کر دی جائے, اس لیے کہ ان کا قرآن سچا ہے, اس کا فرمان سچا ہے, ان کا خدا سچا ہے, ان کا رسول سچا ہے, ان کا نبی سچا ہے, اور ان کے حسین پاک بھی سچے ہیں. اس لیے مسلمانوں, میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں, یہ تو عام بچوں کی شہادت کا معاملہ ہے کہ اپنے قبروں میں زندہ ہے, تو آپ اندازہ کرو علی اکبر کی شہادت کا عالم کیا ہوگا, حسین کی شہادت کا عالم کیا ہوگا, علی اصغر کی شہادت کا عالم کیا ہوگا, اور محمد کی شہادت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. جب یہ عام بچوں کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جو نواسے رسول ہوں ان کی شہادت کا عالم کیا ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. مسلمانوں, وہ حسین پاک اپنے پورے کنبے کو لے کر میدان کربلا کی وادی میں پہنچے, اور کس لیے پہنچے, اسلام کو سجا رہے ہیں, اسلام کی تقدیر بنا رہے ہیں, اسلام کی تقدیر بنا رہے ہیں. کیسے بنائے ہیں تو شاعر کہتا ہے, اسلام کی سجانے تقدیر کربلا میں, اسلام کی سجانے تصویر کربلا میں, ارے گھر بار لے کے پہنچے شبیر کربلا میں, اور رکھی گئی منا میں بنیاد جس وفا کی, اس کی ہوئی مکمل تصویر کربلا میں, اور نام حسین زندہ, صبر حسین زندہ, یہ خون سے لکھی ہے تحریر کربلا میں. اور حر نے یزیدی چاہو احمد پہ تھوک ڈالا, شبیر کی سنی جب تقریر کربلا میں, نام حسین زندہ, صبر حسین زندہ, یہ خون سے لکھی ہے تحریر کربلا میں. مسلمانوں, اور شبیر نے اے لوگوں آیات زاہدوں کی بن کے دکھا دیا ہے تصویر کربلا میں. مسلمانوں, وہ حسین پاک نے کربلا کی وادی میں کون سا جہاد کیا آپ نے, کون سے دین کی پرچار کو کرنے کے لیے آپ گئے تھے, اس دین کی اشاعت کو کرنے کے لیے گئے تھے. ہم تو صرف شہادت سنتے ہیں, اسے یاد نہیں کرتے ہیں. ہماری قوم جب محرم آتی ہے تو صرف باجے گانجے میں ہماری قوم الجھ کے رکھ جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا حسین پاک کربلا کے میدان میں کون سا پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں, ہمیں کون سا پیغام دے کر گئے, ہمیں کون سا سبق پڑھائے ہیں, کون سا سبق ہمیں پڑھا کر گئے. تو علامہ اقبال سے پوچھو وہ کون سا سبق تھا. آپ فرماتے ہیں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اور آگے آپ فرماتے ہیں, اب حرم کی پاسبانی اب صرف سجدوں سے نہیں ہوگی, یہ خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. اے لوگوں, صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, صرف تسبیح پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, ضرورت پڑنے پر کبھی تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں کربلا کی وادی میں میرا تنہا حسین سجدہ کر کے اہل حق کو یہ پیغام دے دیا, اے لوگوں جان جائے مگر نماز کبھی نہ جائے. پیغام آپ نے دیا, ارے بولیے زور سے آپ, جان جائے مگر نماز کبھی نہ جائے. اس لیے کہ حسین پاک جب چلے تھے تو چلنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا, جو کلام حق اولا ہے او کلام آخری ہے, جو کلام حق اولا ہے او کلام آخری ہے,
جو پیام مصطفیٰ ہے وہ پیام آخری ہے. چلے جب حسین رن میں تو یہ خیمہ جا کے بولے میری پیاری بہن زینب یہ سلام آخری ہے. حضرات حسین پاک کربلا سے ایک پیغام ہمیں دیے ہیں. بس آخری بات کہہ کے میں اپنی باتوں کو سمیٹ لوں چونکہ ہمیں ایک جگہ اور بھی جانا ہے پروگرام میں. میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. مسلمانوں حسین پاک نے کربلا میں کیا پیغام دیا؟ تو ہمیں یہ پیغام دیا اے لوگوں جان جائے پر نماز نہ جائے. آج حال ہمارا کیا ہے؟ ہم دم بھرتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. ارے یا حسین صرف حسین کا نعرہ لگانے سے ہم حسینی نہ ہوں گے بلکہ حسین والا کام بھی ہم کریں. آئے تو دو چار مہمان ہمارے یہاں پدھارتے ہیں تو ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے اور کبھی کبھی تو ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. یہ چند مہمانوں کے آنے کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. واہ قربان ہونے والے مسلمان آج ہم کیا حسین کے نعرے لگاتے ہیں ایک مہمان کے تعظیم میں. آج ہماری نماز قضا ہوتی ہے. قربان جاؤ سیدہ کے لال پر تلوار نیزے پر اور تلوار گردن پہ ہے. آپ نے فرمایا شبر ہٹ مجھے خدا کی بندگی تو کر لینے دے, اپنے رب کا آخری سجدہ تو کر لینے دے, اپنے رب کا آخری سجدہ کر لینے دے. مسلمانوں حسین پاک نے یہ پیغام دیا کہ سنو جان جائے پر نماز نہ جائے. مسلمانوں جو آفتی جو مصائب کربلا والوں پہ آئی تھی آپ بتائیں اس کے بعد کسی مسلمان پر آئی ہے وہ مصیبت؟ کسی مسلمان پر نہیں ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اللہ اکبر. آئے دن تو دن بھر کا روزہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, وہ 3 دن کی پیاس روکے پڑے ہیں, 3 دن کی بھوک سے نڈھال ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ قربان سیدہ کے لال پر میری ہزاروں جانیں. اے لوگوں حضرت امام حسین ذیوقار نے کربلا سے ایک پیغام دیا ہے اے لوگوں نماز کبھی مت چھوڑنا, نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. آج تو ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے. آج ہمیں کھانے کے لیے کھانا, پہننے کے لیے عمدہ کپڑا اور رہنے کے لیے اچھا خاصا گھر بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی ہماری قوم نمازوں سے کوسوں دور ہے. بولیے صحیح بات ہے؟ بالکل کوسوں دور. یہ ضروری کام ہے, اسے ہماری قوم نہیں کرتی. جو ضروری کام نہیں ہے اسے ہماری قوم بڑی ذمہ داری سے کرتی ہے. وہ ضروری کام کیا ہے؟ تو ضروری کام نماز ہے, ضروری کام روزہ ہے, ضروری کام نماز ہے. اسے ہماری قوم نہیں کرتی ہے, نہ اس کو ادا کرتی ہے, نہ اسے پڑھتی ہے, نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے بتاتا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادری جود والکرم. حضرات گرامی عزیز وقار مسلمانوں آج ہماری قوم پوری ذمہ داری سے اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے تو انشاءاللہ عزوجل اپنے کردار سے انقلاب پیدا کر دے گا. مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں انسان کفر و ظلم کے دلدل میں پھنسا ہوگا اور ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 40 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. مسلمانوں وہ دور یہی ہے. اگر کسی نئے کام کی شروعات ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور ہماری مدد فرماتا ہے. مسلمانوں اگر حسین پاک کربلا کی وادی سے یہ پیغام ہمیں دیے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ ہم سے نہ فاتحے کے بارے میں پوچھے گا, نہ چادر پوشی کے بارے میں پوچھے گا, نہ پاجے کے بارے میں پوچھے گا, نہ تعزیے کے بارے میں پوچھے گا. پوچھے گا کیا؟ تو علامہ شرف الدین سرادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں روز محشر کی جاگداز بول اولی پرشش نماز بول جب میدان حشر میں انسان کی چربی پگھلے گی خدا پہلے سوال کرے گا تو نماز. گاجے کے بارے میں نہیں پوچھے گا, نہ باجا کے بارے میں پوچھے گا.
خدا کیا پوچھے گا؟ اپنی نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے یہ ذمہ داری کام ہے ہمیں اور آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یاد حسین سے اپنی زندگی کو سیراب کرتے رہیے۔ جب بھی یہ مہینہ آئے تو اس مہینے میں اپنی عقیدت و محبت کا پیغام اپنے اپنے انداز میں آپ پیش کر کے اپنی زندگیوں کو قربان کرتے رہیے۔ مسلمانوں، سلام آمنہ کے لال پر، سلام ہو حضرت سیدہ کے لال پر، جس نے اپنی جان کو دے کر نانا کی امت کو بچا لیا۔ مسلمانوں، اگر امام حسین ذیوقار نے کرب و بلا کے رن میں اگر آپ نے اپنی جان کو قربان نہ پیش کیا ہوتا، اپنی قربانی کو نہ پیش کیا ہوتا، تو مسلمانوں آج ہمارے اندر یہ ماحول کبھی نہیں پایا جاتا۔ ہم اس طریقے سے جو پرسکون ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس انداز میں کبھی نہیں گزار پاتے۔ اور صحیح بات ہے، جو چیز ہمیں وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر ہماری قوم نہیں کرتی ہے۔ اگر بیٹے کو باپ کی وراثت سے اگر کروڑوں کی سمپتی مل جائے تو بیٹا وہ مہینوں اور سالوں میں اسے بالکل اڑا کر رکھ دے گا، چونکہ کمایا نہیں ہے۔ اگر دہیج کی گاڑی مل جائے تو آدمی اس کو آبار کباڑ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کو وراثت میں کچھ دے دے تو اس وراثت کی وہ قیمت نہیں کرے گا، لیکن جو آدمی اپنی محنت سے اگر گاڑی خرید لے تو اس گاڑی کو بہت صاف رکھے گا، پوچھے گا، گچے سے بچائے گا، اسے وقت پر سروسنگ کرائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری گاڑی کمائی کی رقم سے یہ گاڑی خریدی ہوئی ہے، تو آدمی اس گاڑی کی حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں، جو مجاہدینوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے میدان رن میں تلوار چلایا ہے، ان مجاہدینوں سے پوچھو اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے۔ ہمیں تو وراثت میں مل گیا، ہمیں اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ ہم اپنے اتہاس کو پڑھیں تاکہ ہمیں اتہاس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں جذب و جوش پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان کیا آغاز باب ہے، جس کی سمجھ میں آیا ہو پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔